Abdan, sini. Mau kemana? Bukan ke dalam, kita itu nggak nampak itu. Jangan jauh-jauh, itu lah. Sekarang jam 3:17. Almarhum Tuan Guru kita Haji Hasan Basri Lubis sudah berada di Masjid Al-Baitul Ma'mur Desa Purbabaru. Insyaallah akan kita sholatkan sholat jenazah setelah sholat asar sebentar lagi. Kebetulan pas hari ini Pondok Pesantren Mustafawiyah lagi libur pertengahan tahun, libur Rabiul Awal. Baru seminggu setelah kita libur, di saat libur inilah meninggalnya Tuan Guru kita Syekh Haji Hasan Basri Lubis. Kebetulan tadi malam katanya masih pergi ke Lopo minum kopi, menunggu sholat isya. Waktu minum kopi tidak lama lemas, dibawa ke bidan. Akhirnya pas di waktu isya itu almarhum Tuan Guru kita menghembuskan napas yang terakhir. Artinya tidak sempat sakit, artinya tidak sempat dirawat di rumah sakit karena memang tidak ada sakitnya. Kejalo nak kejalo. Jaron, ada orang juga di wartawan. Jangan jauh-jauh daerah ya. Ayo. Kita masih menunggu waktu sholat asar. Ayo Dan. Dan set dok.
Pojok mana pojok? Agak masih lama azannya. Berapa menit lagi azannya? Itulah. Dihentikan atau nanti aja dilanjutkannya? Ini taruh di sini aja lah. Hah? Masih mabuk? Allah
luruskan, rapatkan barisannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام عليكم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا ننسى. إلهنا أنت مولانا. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله العظيم والحمد لله. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا
لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولأجدادنا ولجداتنا ولأزواجنا ولأولادنا ولأقربائنا ولمشايخنا ولأساتذتنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon jenazahnya diangkat ke depan. Bagi jamaah yang di atas tetap berada di atas. Bagi yang di luar masjid yang bisa masuk. Yang bagi yang di luar yang ikut mensolatkan jenazah walaupun tidak ada tikar solatnya, maka berdirilah Anda di atas sandal Anda atau di atas sepatu Anda. Bagi yang belum sholat asar nantinya berjamaah setelah selesai kita melaksanakan sholat jenazah. Itu sebagai informasinya bagi kita semuanya. Bagi yang di atas tetap di atas, kalau yang di bawah ini adalah dirapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sholat asar semuanya, kita mensolatkan mayit satu kali aja, bisa di atas sendal kalau di luar masjid, atas perhatian berdiri di atas sendalnya, dibuka sendal. Sekali kita mensolatkan mayit berhubung waktu azan, di atas juga bisa naik. Teras kanan masih kosong. Di teras masih kosong. Sebelah kanan. Kanan. Teras sebelah kanan. Teras sebelah kanan masih bisa masuk. Atas perhatiannya kami mengucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat jami'an. Allahu Akbar.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا.
ولشيخ مشايخنا ولأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه في هذا محل من القرآن العظيم من سورة الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذتين هدية بالغة إلى أرواح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأزواجه وأهل بيته أجمعين. ثم مثل ذلك الثواب إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم خصوصا إلى هذا الميت وإنك تعلم وأعلم باسمه يا مولانا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واسق مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وعزه من عذاب القبر وعذابك النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تهرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم بحق محمد صلى الله عليه وسلم وآل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ألا تعذب هذا الميت. اللهم بحق محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم ألا تعذب هذا الميت. اللهم بحق محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم ألا تعذب هذا الميت. اللهم إن كان محسنا فزد بإحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له وارحمه وادخله الجنة يا مولانا يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل رحمتك والمغفرة والصبر لأهل هذا المصيبة. اللهم اجعل هذا مصيبة عبرة لنا وعبرة لأهله وعبرة لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Jamaah salat jenazah rahimakumullah, sanubinai amin mangido kita kesaksian tentang ayat Nabiun. Apakah alak naringan don? Alak nabai don? Baik. Alak nabai don? Baik. Terima kasih kesaksian saya, mudah-mudahan ditulis Allah. Hai Nabi menjadi alak nabai, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dempet. Pegang aja. Pegang. Kalau ndak mau dong jual wartawan. Sandal kita tarik, kita buat sandal. Dan tunggu ya. Api kena di situ enggak? Itu lagi lewat jenazahnya. Jadi yang tanah wakafnya mana? Belakang nih? Oh. Bisa ambil sandal. Ada permintaan. Hah? Oh, lo. Imam. Apa yang itu jelas sotik baru pio. Aslinya dulu tuan. Hah? Bagi ini ada kendokan dari bagas. Aturan na masuk sore do karena main karate ngas. Atar patar wow. Libur dah mah. Ini yang tahu kapan lain. Ini dia gua ngonon dengan kulai. Aku ngundang ngonon. Tusun dek kena kan? Oh, nasi surunan. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Oh iya. Oh, pohon itu. Ya tahu ya. Baru sekali ini tengok. Ya. Abdan mau tunggu di rumah atau ikut kuburan? Ada di rumah. Rumah udah situ. Gimana? Ini rumahnya. Tinggal HP-nya dikirim tadi ke atau enggak tenang gitu. nggak bisa tahu. Teruang karena di sini. Rumah ini kalau mau tinggal rumah ini, oh dikunci ya, tidak orang. Mana nih orang? Nggak ada nih orang situ. Dua jalannya bisa dari sini bisa dari sana. Ini jalan pintas. Ini tanah wakaf naik. Oh no, orang. Oh, donok lo kan? Oh donok. Oh no. Itu nggak pernah dibereskan dong. Bisa lompat. Hati-hati pelan-pelan anak pelan-pelan. Itu mana ada bangun. Hah? Di sini yang di sini. Oh. Sekarang air dulu bisa orang kok. Bisa partan wakaf nasional.
Ini bisa deh. Orang putih bisa kan? Ini ada yang enggak? Raksia di Olo. Ini ada yang enggak dah? Lian. Boh, mana? Nabar dengan aku makan lumpet teh. Bo. Saya pun mau biru pilih dana. Menjadi angkatan. Dan mau tunggu di mana? Hah? Tongkin naik dapat tongkin naik. Ah, coba coba lagi ada tes jual papan naik, sangat pas do. Kau saya pikir sama ayah. Enggak usah. Enggak. Mengganggu nanti semua orang. Orang mau kerja. Dibuat kira bulung-bulung, pada perlu non. Oh, tapi orang mengganggu. Alah. Senyap kan? Oh, bisa. Sorry. Astagfirullah. Ada harapan dengan kamu. Alah. Ini tu bilang hilang. Sampai, stop lagi. Bilang. Sini. Hah? Ya tengoklah katanya. Belum dibuka lagi saya. Setelah dibuka ya. Kurang papanan dulu. Angkat kamu yang baru ada perubahan ini baru. Nah ini lah. Angkat pakai papan ban be. Ya makan ini. Langsung aja papan ini. Langsung. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Salat tangan itu ini sudah bicara nih. Kalau tangan kondo bok boleh lah. Tangan kondo. Untuk kan ginjangan bok. Ginjang urusan ginjang. Sarentak. Ulang buka muka naik. Tali pocong naik pihak buka. Oke, balik. Aman lagi kira-kira. Tidak pas untuk buka naik dah. Saya gagal. Oke, papan. Saya tik dulu. Baik, bisa kan. Balik. Mesti dengan bahasa. Putar terus. Ayo.
Bulung-bulung, sarapan lagi. Sino ba sinabahat ko sibo? O di belum belum sibo. Nomor dapur si belakang mo. Kasi ba pas nomor dapur. Sino ba belakang ibo marti bala ni. Keser. Iyo, ini belakang anak ibo. Ah, sino. Kuburan dia. Maru. Awas. Nen. Awas, kasih jalan. Aduh. Kasih jalan. As kamu, jangan ada bunga, mana nom? Tunggu. Wah, lihat dong. Karon na po. Jawab suruh pesanannya lah kan. Alhamdulillah. Pak, Assalamualaikum. Arong pesanan di murid-murid na. Enggak, orang dah hanai pesanan dia bang. Untuk hanai bo, tadi dia langsung. Ben selfie. Ala, uwi ngod do pak telu pa au. Hah? Tinggal di bagas pasaran aja. Tunggu na ada wajah hanai dah. Kaki dah mengaji dulu. Alo. Dia tinggal di pasar dari. Di Batang Toru tinggal. Takut dong baru. Ini Sakia. Oh, astaga. Kalau uang tahap ya kan? 30 juz. Alhamdulillah. 3 tahun dah. Amma. Nah cepat nih dongan. Adong si barunya abang gua 30 tahun 17 juz sudah. Dia mah di Timboro nih. Bahas kita non. Kirim salam non. Tua hari hai na tu suasana oke. Hari Sabtu na lewat. Tak boleh. Marbakas patayat. Murid ka juga na baru tamat sa tanon ba. Jadi aku narwayahnya. Tadinya dia serama setiap satu minggu, hari Sabtu minggu. Buti mi borong kuda serama. Borong ku kalah sonom dope. Setiap satu minggu morom dia serama rupiah. Gitu buka kalian akin buka na ya, untuk masih jauh. Buka muka na ini ya. Yang ini dah. Ulang nih ku. Anggo ayah Zaid dah, almarhum ayah Zaid. Waktu mengulu ya pada waktu kubur kita buka kalian buka na ulang ni. Karena ibu buka sotik main di sebelah kanan. Sementara ibu buka kalian sudah salah. On ni kanan tulu jari. Buka on. Ibu buka kalian sudah salah. Nasunat, hukum nak sunat dong. Nang kon dia buka nggak mau. Angko almarhum ayah Zaid, Haji Zainuddin Musa, ulang buka ni kan. Napayahan diterima lak hukumon. Allah. Cuma engkau sendiri pala mangkobar kon jenazah ujul bakasi itu orang kon deh. Kon pinakin orang bukan kon ini ya. Untuk mabede ulang. Kanan nanti bang. On sebelah kanan itu tulu jari dong. Ondo. Buka deh sudah. Kita bukan penuh buku Tajahisul Maid di penyambungan. Contoh memasukkan jenazah ke liang lahat ibu kan sudah mekon. Uligin alamat na di Malang mayang asa dia Malang nomor HP na dong, email na dong. Menukon na si ralat kalay. Ayolah ke pinggir kita cari tempat tenang. Pala itu bakas kita Pak Non. Kita ke bawah plastik itu aja. Ya. Ada plastik di sini. Di sini apa? Sini. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Tunggu dulu. Assalamualaikum. Bawa markas kesehatan, Dok. Alhamdulillah. Ustaz. Alhamdulillah.
Sini aja kita. Sini aja berdiri, sini aja berdiri. Suhi. Oh Suhi. Sen kau ulang udah nih. Sen. Orang dari itu keluar ada. Pikirlah. Ah, situlah, Bran. Jauh, enggak. Simak. Pojok. ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورد الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين وأنت حسب فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم Maulu kan, maulu. Maulu bang, duduk lagi ben, duduk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان من
تعزز بالقدرة والبقاء وقهر العباد بالموت والفناء ليبلوكم أيكم أحسن عملا وأن سعيكم سوف يرى كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ومنها خلقناكم بالأجر والثواب وفيها نعيدكم بالدين والتراب ومنها نخرجكم بالعرض والحساب بسم الله وبالله ومن الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا موعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا أبي يا أبانا يا حاجي حسن بصري لبس من آيات الله ذهبت عنك الدنيا وزينتها وصرت الآن وبرزين من برازه الآخرة ولا تنسى العهد الذي تركتنا عليه في دار الدنيا وقدمت به إلى دار الآخرة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءك الملكان الموكلان بك لينتلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يزعجك ولا يرعبك واعلم أنهما خلق من خلق الله تعالى كما أنت خلق من خلقه إذا أتياك وسألك وقولا لك ما ربك ومن نبيك وما اعتقادك وما الذي مت عليه فقول الله ربي حقا إذا سلك الثانية فقل لهما الله ربي حقا إذا سلك الثالثة وهي خاتمة الحسنى فقل بلسان طلق بلا خوف ولا فزع الله ربي ومحمد نبيي والإسلام ديني والقرآن إمامي والكعبة قبلتي والصلاة فريضتي والمسلمون إخواني وإبراهيم خليل أبي وأن عشت ومت على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تمسك يا أبانا يا هادي حسن بشر يونس بهذه الهجة واعلم أنك مقيم بهذا البرزة إلى يوم يبعثون إذا قيل لك ما تقول في هذا الرجل الذي ليس فيكم وفي الخلق أجمعين فقل هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من ربه فاتبعناه وآمنا به وصدقناه برسالته فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم واعلم يا أبانا يا هدي حسن بصر يونس أن الموت حق أن نزول القبر حق وأن سؤال منكر ونكير به حق وأن البعث حق وأن الحساب حق وأن الصراط حق وأن الميزان حق
وأن الحوض حق وأن الجنة حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها إن الله تعالى يبعث في القبور ونستودعك الله اللهم يا أنيس كل وحيد ويا حاضرا ليس ببعيد أنس وحدتنا وحدته وارحم غربتنا وغربته ولكنه حجته ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا كبيرا لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا يا الله مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل وسلم على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا منك أعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي الهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا ولأجدادنا ولجداتنا ولإخواننا ولجميع قربائنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولمن أحب وأحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وخصوصا يا الله لهذا الميت اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به وأنت أعلم به منا أصبح فقير أصبح فقير إلى رحمتك وأنت غني عن عذابك لقد جئناك راغبين إليك شفعا له يا رب العالمين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واسع مدخله واجعل الجنة مثواه. اللهم ابدع والسماء لروحه اللهم ابدع والسماء لروحه اللهم ابدع والسماء لروحه اللهم أنزله منزلا مباركا وأنت خير المنزلين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم اجعل قبره يا الله روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره فضلا من نفر النير يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اجعل في قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور والبحجة والحبور والمغفرة على أهل القبور إنك مالك رب غفور رحيم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا والصغيرنا وكبيرنا. اللهم من أحييتهم فأحيهم على الإسلام
ومن توفته منا فتوفهم على الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا عبدك ومعبدك خرج من الدنيا جزلمة القبر وما أنت تشهد كما وتشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم لا تحرمنا أجر ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما واهدنا يا الله صراطا مستقيما. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب دعاء السائلين. أسكننا وأهلنا وإياه جنة النعيم التي وعدها للمتقين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم. Syukur alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mengalahin waktu kita ibadah sore ini dapat berkumpul di majelis pemakaman dalam rangka pelaksanaan fardu kifayah nafakatna. Dia paduana ucapan salawat dan salam tu arwah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku ita umatna na mengharapkan sahabat nibana kelak di kemudian hari imadot ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahat situ tu hormat niba di haja juguk ni barisan hatubangon songoni ne patobang barisan haguruan saterusna tu kaum muslimin namar hadir ima di majelis pemakaman. Olo mada tutu dia dalam nakin soro obar namyon nada salainon imam manaringoti barisan mama nami majolo na tamadokonon ima madung mangomuskon na pasterair sesuai nakinin ima nami jami tahun di dolo ni bakas nami untuk pelaksanaan ni fardu kifayah na mulai sian mamandian na mangkapani manyolat ko na sampai terus patok na tudungan na ima di majelis pemakaman. Alhamdulillah kami ucapkan mudah-mudahan di atas pertolongan ni Maradu Parkoman sesudahnya kami ucapkan ribuan terima kasihnya sangat godang-godangna. Dia paduana ben madung biasa di hutan tahun asal adong naurak bilangan ansoy bahan pertolongan ima toluborngin marturut-turut godang harapan naminyan anso narondung isa imuluan na martolongan selama toluborngin marturut-turut. Dia napatulunan na terakhir dan adong aik milas ni pamilas di bakas nami kodang don pengharapan nami sesudah na kaum muslimin na marhadir di son anson yan sian bakas nami majolo naron harana bahad dope parguron kentang nami aunin rangku sebagai mengakhiri obarkon tarbot na dapat usampion
lebih orang ibadat mengidu mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana dua? Wah, siap tak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan jatuh ke bawah nanti ada duri. Ah, susuk. Baca lama, Guru. Asda di sini. Kita kemana? Pulang. Ke rumah. Ya. Si kakak mau datang nih, nanti ada orang ke belakangnya. Jam 6. Ini jam berapa? Jam 5. Satu jam lagi berapa masakan? Itu masih lebih 1 jam. Dan di belakang aja, di belakang aja. Kita kemana ya? Ada, Guru? Gimana? Ah, itu tidak. Kamera belakang kali ini tidak ada. Masuk radio kemungkinan ada unggah lagi. Gimana? Tadi gimana? Mudah-mudahan. Pemirsa, demikianlah tadi telah kita saksikan bersama acara pemakaman Ompung Haji Hasan Basri. Kalau saya pribadi, Tuan Guru kita Haji Hasan Basri Lubis, guru senior di Pondok Pesantren Mustafawiyah. Mudah-mudahan beliau diberikan Allah kemaafan, dimaafkan Allah segala kekhilafannya dan kesalahannya, dan dilipat gandakan Allah segala kebaikannya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madakhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas wa badil hudaran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa a'izhu min adzabil qabri wa fitnatihi ya arhamar rahimin. Allahumma iftah abwaab as-samaa'i li ruhiha. Allahumma iftah abwaab as-samaa'i li ruhihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tadi yang perlu kita catat, artinya dalam hal memasukkan jenazah ke liang lahat. Tadi waktu mau dimasukkan ke liang lahat, ada juga anjuran supaya dibuka mukanya. Sebetulnya hal ini tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Sebetulnya yang sunat dibuka itu hanya sedikit saja. Hanya sedikit saja pipi sebelah kanan. Dibuka sekedar 3 jari pipi sebelah kanan ini. Itu pun hukumnya sunat. Kalau gak usah dibuka pun ya nggak apa-apa. Tapi kenyataannya mayoritas kaum muslimin kita membuka seluruh mukanya. Ini tidak boleh. Bahkan kalau kita beli buku Tajahizul Mait, cara mengurus jenazah di Penyambungan itu, di situ akan diterangkan cara memasukkan ke liang lahat itu dibuka seluruh mukanya. Ada gambarnya. Cuma saya lihat cetakannya itu di Semarang, tidak ada alamat lengkapnya, tidak ada tidak ada nomor teleponnya, tidak ada
alamatnya mau kita sampaikan supaya ada tamu kita tadi, ada tamu kita, dia nggak bisa nggak salam karena jarang ketemu. Jadi memang di buku Tajahizul Maitnya pun salah. Almarhum Ayah Zaid, Haji Zainuddin Musa, pakar fikih kita di pesantren Mustafawiyah, alumni India. Beliau kalau ikut ke pemakaman di Desa Purbabaru, begitu mau mereka buka wajah si mayit itu, mau memasukkannya ke liang lahat, kata almarhum Ayah Zaid, Haji Zainuddin Musa, jangan buka. Dia bilang waktu itu, get membuat sunat kamu rona haram katanya. Karena sunat hukumnya dibuka sekedar 3 jari. Kalau dibuka semua ya haram. Karena kita waktu masih hidup, laki-laki perempuan auratnya sudah ada ketentuannya. Kalau manusia setelah meninggal, laki-laki maupun perempuan, seluruh tubuh menjadi aurat. Jadi tadi pas mau memasukkan almarhum Ompong Hasan Basri juga ke liang lahat, ada saya dengarkan buka mukonai katanya. Ada anjuran, ada perintah supaya mukanya dibuka. Terus saya bilang waktu itu jangan. Karena begitulah yang seharusnya. Kalau mau dibuka pun hanya 3 jari pipi sebelah kanan. Tapi itu tidak mungkin kita laksanakan di saat-saat sekarang ini. Dulu bisa dilaksanakan karena liang lahat dulu itu, dia liang lahatnya itu di bawah ada diolah. Liang lahatnya itu seperti bantal. Begitu kita buka kain kapannya sekedar 3 jari yang kanan, begitu kita letakkan jenazah itu akan nyentuh tanah. Itulah sunatnya itu, nyentuh tanah dia. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Sunat hukumnya. Tapi liang lahat sekarang ini nggak ada lagi bentuk bantalnya, sudah datar semua. Kita buka pun sekedar 3 jari di pipi sebelah kanan ini, kita masukkan ke liang lahat, itu tidak akan menyentuh tanah karena jenazahnya sudah kaku. Makanya mungkin almarhum Ayah Zaid, Haji Zainuddin Musa, pakar fikih itu, dia melarang masyarakat Desa Purbabaru tidak usah dibuka sama sekali. Memang hukum ini sulit diterima masyarakat karena sudah terbiasa di masyarakat kita, semua jenazah yang mau dimasukkan ke liang lahat seluruh mukanya dibuka. Mungkin kalau kita tanyakan, kalau kita minta tolong sama malaikat untuk ngecek semua kaum muslimin yang ada di tanah wakaf itu, rata-rata dibuka. Itulah kesilapan dan kekhilafan dalam pelaksanaan Tajahizul Mait dalam hal memasukkan jenazah ke liang lahat. Ayah Zaid, pakar fikih, guru besar, waktu hidupnya sampai jam 3 malam. Beliau masih sempat baca buku di dalam masjid setelah punya istri. Begitulah beliau dalam hal membaca buku menuntut ilmu. Datang dari Jakarta, dari Riau, Pekanbaru, dari Penyambungan, dari Sibanggor, dari mana-mana, dari luar kampung ke rumahnya, khusus mengetok pintunya untuk menanyakan hukum. Datang utusan dari kampung-kampung, masih seperti di zaman-zaman Rasulullah dulu, tahun 85, belum ada HP, belum bisa kita telepon. Untuk mengasih tahu orang yang meninggal pun pakai telex. Jadi berdatanganlah dari mana-mana ke rumah almarhum Ayah Zaid untuk menanyakan hukum, segala macam hukum. Beliau pakar fikih. Dan beliau lah yang mengatakan bahwa jenazah yang mau dimasukkan ke liang lahat, jangan kita buka mukanya. Dan setelah saya tanyakan, saya konfirmasi ke semua guru-guru di pondok pesantren Mustafawiyah, semuanya setuju. Tidak ada satu yang menantang. Tapi pernah saya sampaikan waktu pengajian saya di Aik Nengali. Pengajian di Aik Nengali, waktu itu pengajian IPHI, Persatuan Haji Kecamatan Batang Natal. Waktu itu kebetulan saya tausiahnya, saya ceramah di sela-sela tausiah itu saya sampaikan hukum ini. Begitu saya sampaikan, saya bilang sama masyarakat, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, kalau tidak setuju jangan dimarahi saya. Saya hanya menyampaikan. Yang saya sampaikan ini adalah keterangan dari Ayah Zainuddin Musa. Dan yang paling aula
menurut pendapat ulama yang paling aula, yang paling muktamad, menurut pendapat ulama, kalau manusia sudah meninggal, seluruh tubuh menjadi aurat. Makanya kain kapan itu kalau bahasa Mandelingnya bungkus gulo, karena seluruh tubuh jadi aurat. Begitu saya sampaikan hukum di Eknangali itu, lalu ku bilang sama bapak-bapak di situ, kalau bapak tidak setuju, tolong saya dibantah, saya bilang. Tapi jangan dimarahi, dibantah aja. Kalau nggak setuju, bilang Pak. Tapi mohon saya jangan dimarahi, saya hanya menyampaikan, saya bilang. Lalu angkat tanganlah di situ, termasuk orang yang dituakan, tapi bukan dari kampung situ, karena dia yang hadir seluruh kecamatan Batang Natal. Dia bilang, memang amang ison indah tertare mami, angguson ami buka di wajah naik, katanya. Dia bilang kalau memang selama ini di kampung itu memang dibuka semua wajah-wajah jenazah yang mau dimasukkan ke liang lahat. Di Purbabaru pun begitu. Makanya saya kalau mengkobar-kobarkan jenazah, kalau kebetulan saya yang mengkobarkan jenazah, memberi kata-kata di depan rumah itu saya sampaikan di depan orang banyak bahwa itu tidak boleh dibuka seluruh mukanya, hanya sedikit, sekedar 3 jari pipi sebelah kanan. Hal yang kedua yang rasanya perlu saya sampaikan pada kesempatan ini karena waktunya pas, menurut keterangan Ayah Pasaribu, mana tahu nanti ada pokir patayat yang terlambat datang ziarah, datang ke Purbabaru, yang belum sholat goib di luar kampung. Begitu datang ke Purba, bisa sholat hadir langsung ke kuburan tadi. Itu keterangan Ayah Pasaribu. Boleh kita sholatkan jenazah yang sudah lama dikuburkan. Syaratnya cuma satu. Waktu meninggal jenazah itu kita sudah dewasa. Itu aja syaratnya. Kalau kita sudah dewasa, meninggal seseorang, boleh kita sholatkan ke kuburan, sholat hadir, bukan sholat gaib. Misalnya ada mahasiswa yang belajar ke Mesir. Waktu dia di Mesir meninggal orang tuanya. Setelah 10 tahun kemudian, dia pulang ke kampungnya. Boleh dia ke kuburan, menyolatkan jenazah orang tuanya yang menurut perkiraan sudah jadi tanah itu sebagai sholat hadir, bukan sholat gaib. Dengan syarat, waktu dulu dia di Mesir belum disolat gaibkannya. Bisa seperti itu. Apa dalilnya? Dalilnya pernah di masa Rasulullah. Ada tukang kebun Rasulullah waktu itu. Tahu-tahu begitu Nabi Muhammad datang ke Masjid Nabawi, tidak ditemukannya lagi tukang taman itu, perempuan itu. Lalu ditanya Nabi, mana si Fulan? Kata sahabat, sudah meninggal ya Rasulullah. Sudah meninggal dan kami sudah kuburkan. Waktu itu juga langsung Rasulullah menanyakan di mana kuburannya. Mereka bawa Nabi Muhammad ke kuburan petugas kebersihan Masjid Nabawi tadi, dan Rasulullah langsung menyolatkan petugas kebersihan masjid itu di kuburannya setelah ditanam sebagai sholat hadir, bukan sholat gaib. Itulah dalilnya kita boleh menyolatkan jenazah di dalam kuburan sebagai sholat hadir. Pernah dulu kawan saya meninggal, dosen Setain Madinah, almarhum Pak Darto di Simpang Tolang. Berangkatlah kami dosen-dosen Setain Mandeling Natal untuk ziarah ke kampungnya. Setelah 1 hari meninggal sudah dikuburkan. Lalu kami di rumah itu mau sholat gaib untuk almarhum Pak Darto. Sementara kuburannya hanya lebih kurang 100 meter dari rumah. Lalu saya sampaikan hukum yang disampaikan Ayah Pasaribu itu, kita sholat di kuburan aja. Tidak usah sholat gaib, kita sholat hadir, saya bilang. Tapi semua dosen-dosen itu tidak ada yang percaya dengan hukum yang saya sampaikan, yang saya dengar langsung dari almarhum Ayah Pasaribu itu. Akhirnya kita semua sholat gaib di dalam rumah. Di dalam rumah almarhum Pak Darto di Tolang. Sementara kuburannya hanya sekitar 100 meter dari rumah itu. Ternyata hukumnya menurut fikih
yang kami laksanakan sholat goib di rumah almarhum Pak Darto itu tidak sah. Itulah fikihnya. Kita harus langsung ke kuburan. Tidak boleh kita sholat goibkan di rumah itu, di kampung itu. Kalau kita mau sholat goib, ya jangan di kampung itu, jangan di rumahnya itu. Kita keluar dulu dari luar kampung itu, baru kita bisa sholat goib. Jangan kita laksanakan di kampungnya itu. Begitu hukumnya menurut hukum fikih yang saya dengarkan langsung dari Ustadz Mukhlis, anak almarhum Ayah Pasaribu di pengajian kami di Pendopo. Berarti kalau kita melihat orang yang meninggal ke suatu kampung dan kita datang ke kampung itu, ternyata sudah dikuburkan. Pas pula kawan karib kita, kawan akrab kita, keluarga dekat kita. Ke kuburan aja, ke tanah wakaf aja, sholat hadir, bukan sholat goib. Kalau kita sholat goib di kampungnya itu tidak sah. Kalau mau sholat goib, keluar dulu dari kampung itu, jangan di dalam kampung itu, baru sah sholat goibnya. Begitu menurut hukum fikihnya. Kalau ada yang tidak setuju, silakan saya ditelepon langsung. Ditengok di Facebook saya ini ada nomor HP saya, silakan kita luruskan. Jangan berantem gara-gara hukum itu ya. Kita luruskan, kita sepakati, kita cari bagaimana yang sebenarnya. Kalau saya salah, mohon diingatkan, mohon ditelepon. Kalau misalnya menurut ustadz-ustadz, menurut kaum muslimin, salah yang saya sampaikan ini, tolong saya diingatkan. Kalau memang tidak sesuai, silakan ditelepon langsung biar kita muzakarah. Itu tadi masalah sholat goib di kuburan, sholat hadir di kuburannya. Intinya cuma satu, waktu orang yang meninggal itu meninggal, kita sudah dewasa. Kalau sekiranya boleh sebelum kita lahir ya enaklah. Kalau sekiranya boleh sebelum kita lahir sudah meninggal dia, kusolatkanlah kuburan Rasulullah itu ke Madinah. Pergi saya umroh bayar 31 juta menyolatkan Rasulullah di kuburannya itu. Kalau sekiranya boleh yang sebelum kita lahir sudah meninggal. Karena pahalanya kalau kita solatkan jenazah itu, ternyata dia masuk surga, nanti dia bisa mensyafaatkan kita masuk surga. Jadi tapi khusus Rasulullah, hukum tadi memang boleh kita solatkan dengan syarat kita sudah dewasa waktu beliau meninggal. Tapi khusus Rasulullah, saya dengar lagi hukumnya tidak boleh. Khusus Rasulullah harus secara hadir, ya, langsung. Tidak bisa kita solatkan ke kuburannya itu, kalaupun kita sudah dewasa waktu Nabi Muhammad meninggal. Itu khususnya kepada Rasulullah tidak bisa seperti itu. Karena memang banyak yang bisa dilakukan Nabi, kita tidak bisa. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Reporternya sudah capek, kita mau istirahat dulu, ngopi dulu, kita mau pamit dulu. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.